گیا نا. اب میں نے پوچھنا تو میرے ساتھ بھائی میں نے پوچھنا ٹھیک ہے میں نے پوچھنا عبید الرحمان صاحب، اگر آپ کا مولوی امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہو اور اس نے عربی والا صرف چوغا پہنا ہو اور وہ اتنا چھوٹا ہو کہ جب وہ سجدے میں جائے تو اس کا دبر کا سوراخ نظر آ جائے، تو کیا ایسے موقع پہ امام صاحب کی پڑھائی ہوئی نماز جائز ہے کہ نہیں؟ جی سر. ارے یہ پہلا والا افواہ کر دیا اور بھائی پھر دوسرے قصے کو شروع کر دیا. ہاں وہ افواہ ہے کہ مان لیا آپ کی بات. حلال اب نہیں میں ہے. پوچھ رہا ہوں اگر آپ کا امام نماز پڑھا رہا ہو اور انہوں نے کچھا نہیں پہنا ہوا، انہوں نے صرف لمبے والا چوگا پہنا ہوا ہے، اور وہ چوگا پہننے کی وجہ سے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا دبر کا سوراخ نظر آ جاتا ہے، تو کیا ایسے والے امام کی نماز جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں ایسے والے امام کی نماز جائز ہے جائز ہے. ہاں کہ کیوں پیچھے والے جائز ہے؟ لوگ ان کے بھونڈ کا سوراخ دیکھ رہے ہیں؟ ارے بھائی بات تو سن لے بھائی یار. ہاں جی ہاں بھائی جی حد سے کر دے گا بھائی، پہلے بات جی جی افواہ نہیں. میں جواب دیتا ہوں، اس کو سن لو. جی 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 وہ دیں دیں. اس وقت جائز ہوگا، سنو، وہ اس وقت جائز ہوگا بفرض قلت. اگر قلت ہو تو وہ جائز ہو سکتا ہے، اگر قلت نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی. تو بخاری کی حدیث ہے اگر کہ آپ کا ایک ارے بھائی میرے تو وہی حدیث ہے جو عورتوں کو پڑھایا تھا، ان بچوں نے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کا اڑ جاتا تھا دبر، نہیں تو وہ عورتوں نے حدیث ان کو نہیں، کپڑے دلائی تھی وہ کہ حدیث تم نہیں ہے. کپڑے لے لو، اس کے ذریعے سے تم پڑھ کے پہن کر سلاد پڑھاؤ. وہ حافظ ہیلو بھائی، قرآن تھے بچے. ہیلو بھائی، تو بچے جو تھے انہوں نے عورتوں نے کہا تھا کہ آپ اس امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہو جو اپنی بن دکھا رہا ہے، تو ہم ان کو کپڑے دے دیتے ہیں. تو بھائی وہ بن دکھانے والا امام آپ کا کیوں ہے کہ نبی کے زمانے میں ایک امام ہے آپ کا جس کی بن نظر آ رہی ہے، اس کا پچھواڑے کا سراغ نظر آ رہا ہے، اور عورتیں دیکھ رہی ہیں اس کے پچھواڑے کا سراغ. اگر پچھواڑے کا سراغ نظر آئے تو اس کے گھنٹے بھی نظر آئیں گے اور کیلا بھی نظر آئے گا نا. ارے بھائی اس وقت کسی کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے. عبید سنو پہلے. جب آپ سجدے میں گئے اور آپ کے پچھواڑے کا سراغ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چھنکے بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کا کیلا بھی نظر آ رہا ہے، رائٹ عبید بھائی؟ ارے بھائی وہ 6 سال کا تھا، اسے اوکے پورا حفظ قرآن تھا. چلو جی 6 سال کا تھا، ایک 6 سال کا امام تھا کہ کوئی بھی اور شخص اس ٹائم میں اس سے بڑا اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا، اور 6 سال کا بچہ سارا کچھ جانتا تھا کہ انہوں نے 6 سال کے بچے کو امام بنا دیا. ارے بھائی وہ جب حفظ سجدے میں دیکھو، گیا، حفظ اور فقہ دوسری چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے حفظ، ایک ہائے ہوتا ہے فقہ. ہائے حفظ کر لیا، حفظ کر لینے سے کوئی فقہ نہیں ہو جاتا ہے، فقیہ نہیں ہو جاتا ہے. ساحل وہ حافظ تھے، ساحل 6 انہوں سال نے کا ویٹ ساحل 6 سال کے بچے کو پورا قرآن حفظ ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی بھی دور میں؟ 6 سال کے بچے کو قرآن حفظ ہو ہی نہیں سکتا. لالا جی Impossible ہے. سنیوں کے نزدیک ہوتا ہے، سنیوں کے نزدیک ہے کہ جب امام اعظم نہیں غوث پاک اپنی ماں کے امام پیٹ میں اعظم تھے کی تو بات کرو تو 4 سال کا بچہ انہوں نے پیدا کیا تھا اور کندھے پہ آ گیا تھا اور دانتوں کے ساتھ آیا تھا اور بالوں کے ساتھ آیا تھا. تو بھائی ان کی تو بات ہی چھوڑ دو آپ. لیکن میں ایک نارمل انسانوں کی بات کر رہا ہوں. کیا 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر سکتا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار نہیں حفظ کر سکتا. کبھی نہیں کر سکتا. حفظ کرنے کے لیے سب سے تیز بھی اگر پڑھنے والا بچہ رہے گا تو 3 سال لگے گا اس کو پڑھنے میں. وہ بھی اگر بہت بڑا بچہ ہو، وہ جانتا ہو ساری عربک اچھی طریقے سے، تو 3 سال 4 سال صرف حفظ کرنے میں لگتا ہے. بڑی مہربانی. تو اس کا مطلب 6 سال کے بچے نے حفظ کیا تھا، 2 سال کی عمر سے حفظ کرنا شروع کیا تھا. پاسبل نہیں ہے. الحمدللہ. جی عبید بھائی. ہر سال ایسے بچے نکلتے ہیں مدرسوں میں جو 6 مہینے میں 8 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں پورا قرآن. اگر چاہیے تو تم سرچ کرو گوگل پہ، اسٹور اچھا پہ، ایک تم کو سیکنڈ ہونا ابھی دیکھو کتنے سارے یار. لسٹ ملیں گے اس کے اندر راجا گپتا بیٹھا ہوا ہے حافظ لائیو چیٹ کے اندر. قرآن کے. راجا گپتا، اتنا آپ کو مسئلہ تو آپ اس چیٹ پہ کر کے رہے ہیں یار. جاؤ کہیں اور جاؤ جہاں پہ آپ کے مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ جاؤ، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا چلو آگے چلتے ہیں. تو میرے پیارے عبید بھائی 6 سال کا حافظ تھا، چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات. 6 سال کا حافظ تھا، اس کی پچھواڑے کا سوراخ نظر آ رہا تھا، تو اس کا کیلا اور گھنٹہ نظر نہیں آئے گا؟ ارے کیلا اور گھنٹہ تو کیلا اور گھنٹہ جیسا سوچ والے لوگ کو کیلا اور گھنٹہ نظر آئے گا نا.
تم کو تو کیلا اور گھنٹا ہی منہ پہ رہتا ہے تمہارے یہاں. اچھا چلو ہمارے منہ پہ تو کیلا اور گھنٹا رہتا ہے, لیکن آپ کی جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو تو پچھواڑے کا سلاخ بن نظر آ رہی تھی, اس کا کیا کریں؟ ارے تو کیا وہ ان کو تو بن نظر آ رہی تھی نا, کیا ان کو پونڈ نظر آ رہی تھی, تو انہوں نے کتنا اچھا کام کیا کہ بولی چلو ہمارے حافظ قرآن جو امام ہیں ان کو کپڑے بنا کے ہم سب مل کے کپڑے بنا کے دیتی ہیں تاکہ وہ کپڑے پہن کر صلاۃ پڑھائیں. عبید بھائی تو کیا انہوں نے بن چاٹنی تھی کہ انہیں بن نظر آ رہی تھی؟ ارے بھائی کیلا بھونڈ تو تم چاٹو گے نا, تو کیونکہ تم چاٹو جیسا بات ہی کر رہے ہو. وہ سب محسنات ہیں, وہ سب جو ہے. ختم ہو گیا یار, شٹ مین, کتنا گند لکھا ہوا ہے یار, کتنا گند لکھا ہوا ہے ساجد, کتنا گند لکھا ہوا ہے. یہیں پہ نہیں لکھا ہے, ایک کتاب ہے علامہ شربینی کی کتاب ہے, یہ آپ کے سامنے یہ پیش ہے, علامہ شربینی نے بھی لکھا ہے. ہاں یہ دیکھیں آپ کے سامنے. اب یہ ہاں اچھا یہ دوسری طریقے سے کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پچھواڑے میں کلا منہم الدبر وقول الامام والترمذی بالدبر بلا ایجاز جائز, بلا اجازت جائز ہے. ہاں اگر کوئی اپنے پچھواڑے میں مزہ لینے کے لیے انگلی ڈال دے, مزہ لینے کے لیے, نماز کی حالت میں نہیں بھی ہے تو وہ جائز ہے, کوئی دقت نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ علامہ شربینی کی ہے, یہ دیکھیں کتاب الجقنا فی حل الفاظ ابی شجاع. شکریہ یار, یہ مجھے بھیج دیں یار دونوں ذرا, بڑا اچھا رہے گا. تو یار تو بڑا کمال ہو گیا یار, یہ تو بہت کمال ہو گیا. ساحل بھائی کہیں غائب ہو گئے لگتا, لیکن کوئی بات نہیں. نہیں ادھر ہی ہوں میں یہ صاحب جسٹیفیکیشن دیکھیں آپ ان کی دوبر کے سراغ دیکھنے کی. نہیں لیکن میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی آج تک مزہ لینے کے لیے ایک مرد جو ہے وہ, ابھی کیسے بولوں یار, بہت گندا ہو جائے گا. نہیں نہ ہی بولے میرا اس پہ ایک اسٹریم رکھ لیں گے پوری. نہیں نعوذ باللہ یار, بڑا گندی اسٹریم ہوئے گی یار. اوور 18 ابھی بھی ہو گیا, میں نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن بڑا اوور 18 ہو گیا, تب تو بالکل ہی اوور 18 ہو جائے گا یار. ہاں چلیں مین ٹاپک پر میں آتے ہیں. شارٹ میں بول دیتا ہوں کہ ایک انسان مزہ جو ہے آگے سے لیتا ہے, پیچھے کے سوراخ میں ڈال کے کون مزہ لیتا بھائی؟ سر جی جو گے ہوتے ہیں نا سر, آپ کو پتا نہیں گے لائیوز میٹر, فوراً سے پہلے آپ گندے بچے بن رہے ہیں اس وقت, حد ہو گئی یار. ایل جی بی ٹی کیو کو پروموٹ نہیں کرتے آپ, ریمبو کلر کا ہارٹ نہیں شیئر کرتے آپ اپنے فیس بک پہ, مطلب گے فرینڈلی ہے یہ ساری باتیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. چلیں تو جتنے مومن گے ہے سب خوش ہو جاؤ بھائی, نماز میں بھی مزے لو آپ لوگ. ہاں لیکن نماز میں اگر ڈال دیا نکالنا نہیں, نماز ٹوٹ جائے گی, اندر ہی رہے. اور ویسے بھی سلام ساحل پھیرنے بھائی کے بعد جو نکالنا ہے. مرد کا جی اسپاٹ ہوتا ہے وہ دوبر کے اندر ہی ہوتا ہے نا, پتا نہیں آپ کو؟ ہلو چلیں ساحل صاحب ساحل کچھ کھا بھائی, پی رہے ہیں. ہاں نہیں مرد کا جو جی اسپاٹ ہوتا ہے, ایل جی بی ٹی کمیونٹی نے میڈیکل سائنس سے ثابت کیا ہے کہ مرد کا جی اسپاٹ جو ہوتا ہے وہ دوبر کے اندر ہوتا ہے, پچھواڑے کے سوراخ کے اندر ہوتا ہے. اچھا ثابت بھی کیا ہے کیا؟ ہاں انہوں نے میڈیکل سائنس سے ثابت کیا ہے کہ آپ اگر اس پچھواڑے کے سوراخ کے اندر ڈال کے اس جی اسپاٹ کو ہلاؤ تو آپ کا خود ہی نکل آتا ہے. میں نے کبھی کوشش نہیں کی ایسا کرنے کی, لیکن انہوں نے ثابت کیا یہ بات. ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی اور ارادہ بھی نہیں ایسا کرنے کا. وہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اگر صرف اندر اس کے اندر انگلی ڈال کے آپ ہلکا سا اس کو مس کر کے موومنٹ دے دو تو خود ہی چھوٹ جائے گا آپ کا. تو وہ جی اسپاٹ مرد کا, تو ایسا بولو گے تو پھر کل سے پینسل بہت بکے گی بھائی. مسواک اور بہتر ہوتی ہے. نہیں مسواک سے تو چھل جائے گا, پینسل کا جو ہے وہ سرفیس جو ہے وہ اسموتھ ہوتا ہے. ارے یار 18+ ہو رہی ہے برابر اور بڑھ ہی رہی ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں. بلیک پنک بھائی آیا, کہہ رہے وقاص بھائی سچی ہے. چلیں شکریہ. اور بلیک پنک بھائی دوبارہ آئے کہ میں بھی کہیں گیا تھا پتا نہیں کہاں. ٹھیک ہے. اور لالا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جینیسس کا کوئی چیپٹر دے رہے ہیں پتا نہیں. اچھا چلیں. بلیک پنک بھائی کہہ رہے ہیں کون سی مچھلی کا لیور ہوتا ہے؟ نونی. ہاں ہوتا ہوگا. ایکس مسلم نازیہ کہہ رہی ہے بیلن بکے گی. لیکن وہ تو کہیں کا کم کہیں کا زیادہ رہتا ہے نا, 2 طریقہ ہو جائے گا. جیسے روڈ پر چلتے چلتے اسپیڈ بریکر مل جاتے ہیں نا, ویسے
ہاں مائی اوپینین، وہ کہہ رہے یا تو اللہ جاپانی یا تو اس کا کوک. حجت الکافرین بھائی کہہ رہے کچے کے لیے پیسہ نہیں تھے. یہ کیا ہے؟ کانچے کے لیے، کچے کے لیے پیسہ نہیں تھے تو ہاں وہ تمبو بنا جیسا کچے کے برقع. پڑھا رہا تھا نا نماز، اس کے لیے کہہ رہے کچے کے لیے پیسہ نہیں تھا. اچھا کچے کے لیے پیسہ نہیں تھا، تمبو جیسا برقع کیسے افورڈ کرتے تھے. بائی گاڈ آج کیا ہوا، مبارک سامان کے درشن ہوئے، کیلا نیمبو سوراخ مبارک. بالکل درشن ہو رہے ہیں، نہیں درشن نہیں ہوئے، آپ کو صرف بتایا گیا ہے. مسجدوں میں جائیے گا درشن ہو جائے گا. اگر بائی چانس کسی مولانا صاحب نے اسکرٹ نہیں شرٹ چھوٹی پہنی ہے اور نیچے پینٹ پہنی ہے، یا کوئی اور نائٹی وغیرہ کی طرح ہوتا ہے ان کا پہنتے ہیں، اور بیچ سے اچانک سے رکوع میں جاتے ہوئے پھٹ گئی، تو سمجھ لیجیے آپ کو مانگور مچھلی دکھ جائے گی. دیش بھکت بھائی آئے کہہ رہے الحمدللہ اسلامی حق ہے، آخرت سے ڈرو. جزاک اللہ فی الدارین. چلے عبید بھائی کو ایک دفعہ اور چانس دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. جی عبید بھائی آج کا ٹاپک عبید بھائی تھا، اس پہ ذرا گفتگو کر لیں کیا. عبید آپ میوٹ پر ہیں عبید بھائی. ارے نالا سپارہ نکالیے اپنے منہ سے. عبید بھائی ایڈم میوٹ پر ہیں آپ. سیٹ کرو یار، اس کا کچھ تو بھی مائک کا ایشو ہے. الحمدللہ اسلامی حق ہے، آخرت سے ڈرو. ابھی آواز آیا بھائی؟ میں پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ خبائث نہیں کھاتا ہوں. میں کھاتا ہوں ایک سادہ سرل چیز اشیاء کھاتا ہوں. میں سادہ کھاتا ہوں، میں خبائث نہیں کھاتا ہوں. الخبائث یہ خبائث ہے، اور آپ لوگ جو کرتے ہو یہ سب خبیث کا عمل ہے. میرا خبیث عمل نہیں ہے. اپن اسلامک عمل کرتے ہیں، اسلام والی عمل کرتے ہیں. آپ نے اب بتاؤ آپ الخبائث کس کیا کو کہتے قصے ہیں؟ چل رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ. آپ نے الخبائث آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں آپ بتاؤ. شراب کو کہتے ہیں نا. ہاں آپ نے کہا کھانے کے لیے میں الخبائث نہیں کھاتا. شراب بھی کھائی جاتی ہے روٹی سے. ارے بھائی سبھی نشہ الخبائث میں ہے. لیکن نبی نے تو شراب کو الخبائث کہا ہے. سبھی نشہ، تمام نشہ اللہ کے رسول نے کہا اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو. صحیح حدیث میں، ضعیف حدیث میں، غریب حدیث میں، سب میں آیا ہوا ہے وہی بات. سب معروف بات ہے، سب میں لکھا ہوا ہے. اس کی کم مقدار بھی ہو وہ الخبائث ہے. بہر کہ وہ ٹاپک نہیں ہے. الخبائث صرف شراب کو کہا گیا ارے ہے، بھائی وہ کبھی اور ٹاپک نہیں بیان ہے کریں مگر گے. اس کو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا جنت میں جو جانور ہیں، اینیملز ہیں، جنت یا جہنم کہیں بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جانور جائیں گے کیوں نہیں؟ اچھا جائیں گے. کون کون سے جائیں گے جانور نا، جائیں گے جنت میں؟ تبھی تو ساجد بھائی اگر جائیں گے نہیں تو اللہ میاں آپ کو چکن باربیکیو کیسے کھلائے گا؟ مجھے بتائیں. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، یار عبید الرحمان اگر جنت میں، چھوڑیں بعد میں بتائیے گا وہ بات، اگر جنت میں ایک پرندہ دیکھیں آپ جو ہوا میں اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک پرندہ دیکھیں جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اور آپ کا دل کرے کہ آپ نے اسے کھانا، تو کڑک کر کے آپ کی پلیٹ میں وہ بن کے آ جائے گا کہ نہیں؟ ہاں آپ کے پاس اڑ کر آئے گا وہ، اس کے بعد میں وہ بنے گا بن کر تیار ہو کر آئے گا، تیار ہو کے آپ کی پلیٹ میں آئے گا. آپ اس کا باربیکیو کھائیں گے، اس کی ہڈیاں پھینکیں گے، دوبارہ اڑ کے نکل جائے گا نا اسی وقت. ہاں دوبارہ وہ پسینے کے ساتھ نکلے گا، الحمدللہ پسینے سے نکلے گا، واپس اڑ کر چلے جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. دوبارہ سمجھ لگی نہیں ساجد جائے گا. بھائی سمجھ لگی؟ وہ آپ کھائیں گے، پھر پسینہ نکلے گا مشک کی طرح، وہ پرندہ پھر سے اڑ کر کے دوبارہ بن جائے گا. اب بھائی وہ مرغا اڑنے والا نہیں ہے. ارے مرغا نہیں، کوئی بھی چیز اگر مان لے، کوئی بھی کھا لیا، اگر کوئی بھی آئٹم کھا لیا اس نے، جیسے الف لیلا میں رہتا تھا نا جو طوطا رہتا تھا، پیرٹ رہتا تھا، تو ویسے بولتے بولتے دوبارہ آ جائے گا. چلیے اچھا یہ بتائیں، کتا سور یہ سب بھی جنت میں جائیں گے سارے؟ پکا؟ ارے بھائی جائیں گے. ہر کوئی اپنے عمل پہ گروی ہے. حدیث ہے اس طرح سے. کیا حدیث ہے؟ حدیث ہے ہر کوئی اپنے عمل پہ گروی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے کوئی کسی بھی طرح کا مخلوق ہو. انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی اشرف ہے اپنے عقل کے اعتبار سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ سب جتنے بھی چرندے پرندے جانور ہیں
साजिद भाई मैं पिक्टोरियल व्यू दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप एक परिंदे को देखोगे जन्नत में तो क्या होगा, मैं जरा वो दिखा दूं। उबैद भाई को जरा म्यूट कर रहे हैं, माशाल्लाह। सब लोग सुनिएगा, देखिएगा। The bird, right? The real bird flying over. So he sees and he wishes that he could have, you know, he remembers in the world he used to love chicken and chips, right? You know, chicken and chips. I'm not saying the hadith says chicken and chips, right? But I'm just saying that he probably wants that roasted right in front of me, grilled, barbecued, whatever. Yeah. So he wants that. He just has his desire, and that bird from the air drops right in front of him, roasted. Subhanallah. Ready, barbecued, grilled. And he just bunches it, throws the bones away. And when he throws the bones away, the bones become another bird, the same bird, and it flies away. तब तो सुअर भी जाएगा लाला जी। तो बेसिकली एक परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है और आपका दिल कर रहा है मुझे चिकन एंड चिप्स खाने हैं, तो वो परिंदा फट करके आपके पास आ जाएगा प्लेट में रोस्टेड, और आप उसे मजे से खाओगे। और खाने के बाद यार चुप तो करना यार, भौंकना। और खाने के बाद आप उसकी हड्डियां फेंकोगे, वो दोबारा वही परिंदा बन जाएगा और उड़ जाएगा। यार ये नॉर्थ अमेरिका में एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब बता रहे हैं, उसकी लाइव वीडियो है ये उसकी लाइव वीडियो है यार कैसे सोच सकते हो यार। साजिद अगर मैं ये बात सोचूं ना कि मैं एक परिंदा लेके आया हूं, उसको मैंने काटा है, उसको मैंने ग्रिल किया है, अब मैंने खा लिया है, उसके बाद मैं हड्डियां फेंकूंगा तो दोबारा परिंदा बन जाएगा, मुझसे वैसे ही नहीं खाया जाएगा, मैं वैसे ही नहीं खा सकूंगा। उसको अपने मुंह से चबा लिया है, वो पेट में जा चुका है, अतलियों में फंस चुका है कहीं ना कहीं इधर उधर, फिर वो निकलेगा, फिर कैसे खिलाएगा यार? वो वैसे नहीं खाया जाएगा आपसे। लाइक हाउ स्टूपिड इट इज। मजेदार कहानी बताता है। गिलमान की कहानी सुनाऊं? गिलमान की कहानी ये सुने। You got. अरे थोड़ा They will serve you. Allah said, Gilman, the young boys that will serve you. Hi. Right? That is nice, man. Hadith of यंग बॉयज आपको खाना खिलाएंगे, यंग बॉयज। तो यंग बॉयज क्या, दुआ देखते। You got. हंसते पे लोग भी हंस रहे। They will serve you. Allah said, Gilman, the young boys that will serve you. Right? That is nice, man. Hadith of Bukhari, you will. यार उफ तौबा। साहिब समझ आई आपको? क्या बात है। मुझे बस हंसी आ रही है भाई। कौन सी हंस रहा हूं मैं। सिर्फ हंस रहा हूं मैं, ये इतनी प्यारी प्यारी बातें देखकर सुनकर। ये आगे। अच्छा उबैद भाई जी, मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे था कि जब अगर आप वो सारे जानवर आप कह रहे हैं कि अपने अमल पर जन्नत में जाएंगे, ठीक है, क्या जानवर भी कुफ्र करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या कुफ्र करते हैं? जानवर के अंदर फितरत में आप जाओ, बाज जानवर ऐसे हैं, बाज जानवर है जो ऐसे हैं जो परहेज करते हैं अपने बच्चों से, फवाहिशात के बागी यानी अल्लाह का इनकार। यहाँ पे अपने बच्चों का इनकार और बच्चों से बगावत की बात नहीं है। क्या अल्लाह का इनकार और तस्बीह पढ़ना, नमाज पढ़ना वो कुफ्र करते हैं कि नहीं? जन्नत 200 पे मिलेगी यार। पढ़ते हैं। अल्लाह ने कहा है हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, कुरान में लिखा हुआ है। तो जितने भी मखलूक है, चाहे सुअर हो चाहे कुत्ता हो, वो भी पढ़ते हैं कि नहीं नमाज? नमाज हाँ पढ़ते हैं, वो अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। हाँ और नमाज क्या पढ़ते हैं? कीड़ा होता है, हर कोई फितरत के हिसाब से। अब कैसा है, जैसे सुअर है, सुअर का जैसे कहाँ चला गया, कुत्ता है, जब कुतिया कुत्ते को जन्म देती है तो वो थोड़ा सा बड़ा क्या नहीं होता है, वो अपने माँ के ही साथ लग जाता है। तो ये फितरत होती है। बाद में
सुन तुम सुन 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 समझे सुन सुन नहीं सुन भाई, मैं कह रहा हूँ नमाज का तरीका, वो नमाज कैसे पढ़ते हैं, अल्लाह को याद अरे कैसे भाई करते पहले हैं। बात तो सुन लेना। फितरत होती है, किसी की फितरत होती है फवाहिशात की, बागीपन की, तो बागी हो जाता है तो वो अपने माँ के साथ भी निकाह करने की तरह रहने लगता है। जैसे निकाह करता रहने, इंसानों में भी ऐसे फितरत होते हैं और जानवर में होते हैं। हाँ, तो वो जो फितरत होता है ना, वो फितरत उस जानवर को उसके मकाम पे लेके जाएगा, समझे? साहिल भाई आप समझे किस उनकी बात तरह को। से? कुत्ता कैसे? अभी तुम सड़क छाप कुत्ते को देख लो, प्लेटफॉर्म पे देख लो, जब वो कुतिया चलती है तो उसके पीछे उसका बच्चा उसके ही बुत को जाके चाटने लगता है। जाके देखो। तो वो जन्नत जाएगा कि जहन्नम जाएगा? वो वाला हाँ? कुत्ता, ओबेदुल के साथ ओबेदुल का मोबाइल भी हिल रहा है। वो वाला कुत्ता जो दूसरी कुतिया, कोई भी गैर कुतिया पर आता है, चढ़ जाता है, तो वो जिना कर रहा है मतलब। नहीं, वो जना ठीक है, वो कर रहा है, मगर जिना ठीक है वो। बगावत जो कर रहा है, बगावत जो कर रहा है, वो बगावत तो ये कर रहा है, वो जो बगावत कर रहा है वो उसकी माँ ने उसको जनी है और उसी के साथ में वो शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये उनके जो जानवर होते हैं उनके अंदर ये पहुंच होती है, वो ये अक्ल होती है फितरत किसके होती ऊपर है। चढ़ना है, किसके ऊपर नहीं अरे चढ़ना है, भाई, किसके साथ करना है। तुमको तो अकल है, वो शादी ब्याह तुमको करते हैं अकल कि है, नहीं? जानवर को जानवर शादी शादी ब्याह करते शादी हैं कि नहीं? शादी नहीं, वो अपने माँ को जरूर पहचानते हैं। और जो जिन्हें फितरत शादी का नहीं ना इल्म है ना, करते। तो जिन्हें फितरत का इल्म है ना, वो बहुत 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 एहसन तरीके से समझते हैं इस अच्छा, बात को। ये देखो, जानवर भी अगर समझते हैं, सुनो सुनो सुनो, अगर जानवर भी अपने बच्चों को चाटते हैं, उनको मोहब्बत करते हैं, उनके अंदर अरे फितरत होती सुनो है। और उबैद बहुत भाई, से बच्चे बागी होते हैं अरे तो वो अपने यार, माँ के साथ उल्टा जिदाल झगड़ा करते हैं, उनके साथ निकाह करके रहते हैं अरे ख्वाहिशात ठीक है, आपकी करने बात वाली। आ गई। समझे कि अगर वो नहीं तुम? शादी नहीं अगर वो शादी नहीं करते, ठीक है, अगर वो शादी नहीं करते तो ये हदीस देख लो, सही बुखारी की 3849। अम्र बिन मैमून कहते हैं कि मैंने जमाने जाहिलियत में एक बंदरिया देखी जिसके चारों तरफ बहुत से बंदर जमा हो गए थे। उस बंदरिया ने ज़िना हाँ कराया था, इसलिए सबों ने मिलकर हाँ उसे रज्म किया। अब ये बताओ, इसने ज़िना हाँ। कैसे किया? शादी ब्याह होती है? अरे अरे भाई मेरे सुनो, जिना क्या होता है सुनो। बंदर में जिना क्या होता है मालूम है? जिना होता है बगावत, यानी अपनी ही माँ के बगावत। सुन, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें भाई बता रहा इसकी डिक्शनरी हूँ, में ये सुन। देखो, इसकी डिक्शनरी में एकदम अलग अलग शब्द आते हैं। कहता है कि जिना का मतलब होता है बगावत। अच्छा, तो ये बताओ उबैद रहमान, तुमको लेने से पहले एक सवाल करता हूँ। हजरत आयशा ने हजरत अली से और हजरत अली ने हजरत आयशा से बगावत की थी, तो हम कह सकते हैं ना अली ने आयशा के साथ ज़िना किया था? जी उबैद। देख भाई, पहली बात तो तुझे तो तू तो पूरा पूरा फहाश है। तुझे ठीक है, तुझे शुक्रिया। तुझे हराम हलाल का जरा तो नवाजी का फिक्र है शुक्रिया। नहीं ना तेरे। हाँ, जर्रा नवाजी का यही है। और जो तेरा जो अफवाह है वो पूरा नजस है। तुझे किसी की मेरा सवाल मुहर्रिमात समझा नहीं आपने, सुनो, एक मिनट, तुम चुप नहीं होगे, तुम बैक स्टेज अभी मत बोलो। मेरे कहने का मतलब, आपने कहा था कि ये फितरत में है, ठीक है, जो फहाशी, क्या कहा था साहिल भाई इन्होंने? जिना जो है बगावत है। बगावत करना जिना होता है। तो मेरा सवाल ये था, हजरत आयशा ने हजरत अली से बगावत की और हजरत अली ने अमीर मुआविया से बगावत की, क्या इन दोनों ने आपस में जिना किया था कि नहीं किया था? जवाब दो। सुन भाई, मैं तुझे क्या बताता हूँ, पहले बात सुन। वो हम्म, बगावत दूसरी है, ये बागीपन होता है। बागीपन होता है जैसे जो बागी हो जाए ना, बागी हो जाए तो वो क्या करता है, वो अपने माँ का, अपने बहन का, अपने खाला का, अपने बुआ का, किसी का तफरीक नहीं करता है, वो उनके साथ भी जिना करता है। इस तरह से फितरत होती है। हाँ, तो जो हजरत अली और हजरत ये थे, उनके साथ में इस तरह का कोई मसला नहीं है। उनका मसला जंगो जिदाल का मसला है। और ये जो मसला है तुम्हारे, ये चड्डी पहनने वाली बहनें जो हैं, तुम्हारी अम्मियाँ जो हैं, उनका मसला है। आया ये हरामीपन पर आया। ये सिंपल जवाब नहीं देगा। मेरा सवाल सिंपल सा था कि ये जो, अभी हंसेगा ये बैक स्टेज पर, ये बंदरिया आपने देखी? गुटका थूक और मेरा जवाब दे। बंदरिया देखी
کہ اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے اور بندریا نے زنا کی کرایا تھا، تب یہ بتاؤ سب اس کو مار رہے تھے، دونوں کی شادی ہم کو دکھاؤ کہ شادی کب ہوئی، اور بندروں میں یا کسی بھی جانوروں میں شادی کیسے ہوتی ہے؟